بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. قالوا انہوں نے کہا اولم ننہک کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا عن العالمین دنیا جہان کے معاملے میں دخل دینے سے. قال لوط نے فرمایا ہؤلاء یہ یعنی قوم کی عورتیں بناتی میری بیٹیاں ہیں ان کنتم فاعلین تم ان سے نکاح کر لو اگر تم ہو کرنے والے. لعمرک انہم اے حبیب تمہاری جان کی قسم انہم بے شک وہ لفی سکرتہم ضرور اپنے نشے میں ہیں یعمہون بھٹک رہے. فاخذتہم تو پکڑ لیا انہیں الصیحۃ چنگھاڑ نے مشرقین سورج نکلتے ہوئے. فجعلنا تو ہم نے کر دیا عالیہا اس بستی کے اوپر کا حصہ سافلہا اس کے نیچے کا حصہ وامطرنا اور ہم نے برسائے علیہم حجارتن ان لوگوں پر پتھر من سجیل اور کنکر سے. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین بے شک اس میں لآیات ضرور نشانیاں ہیں للمتوسمین عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے. وانہا اور بے شک وہ بستیاں لبسبیل ضرور اس راستے پر ہے مقیم جو اب تک قائم ہے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. ترجمہ کنز العرفان. انہوں نے کہا کیا ہم نے تمہیں دوسروں کے معاملے میں دخل دینے سے منع نہ کیا تھا؟ فرمایا یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کر لو اگر تم کرنے والے ہو کرنا چاہتے ہو. قال جب لوط علیہ السلام دیکھا کہ یہ لوگ اپنے ارادے سے باز نہیں آئیں گے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ قوم کی بیٹیاں ہیں نا تم ان سے نکاح کر لو اگر تمہیں اپنی خواہش پوری کرنی ہے ان سے نکاح کر لو حرام سے باز رہو. حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں اس لیے فرمایا کہ نبی پوری امت کا باپ ہوتا ہے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون اے حبیب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ کافر یقیناً اپنے نشے میں بھٹک رہے. لعمرک اے محبوب تمہاری جان کی قسم. اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب آپ کی جان کی قسم. حضرت عبداللہ بن عباس مزید فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی جان بارگاہ الہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بڑھ کر عزت اور حرمت والی نہیں ہے. اور اللہ نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے سوا کسی کی عمر کی یا کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی. یہ مرتبہ صرف حضور کا ہی ہے. اس قسم کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ کافر نشے میں بھٹک رہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ کلام فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے فرمایا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں اے مسلمان یہ مرتبہ جلیلہ اس جان محبوبیت کے سوا کسے میسر ہوا کہ قرآن عظیم نے ان کے شہر کی قسم کھائی ان کی باتوں کی قسم کھائی ان کے زمانے کی قسم کھائی ان کے جان کی قسم کھائی. ہاں اے مسلمان محبوبیت کبریٰ کے یہی معنی ہے. ابن مردویہ اپنی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ سے راوی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کی زندگی کی قسم یاد نہ فرمائی سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آیا لعمرک، میں فرمایا تیری جان کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو یعلا، ابن جریر، ابن مردویہ، بہقی، ابو نعیم، ابن عساکر، بغوی، حضرت عبداللہ بن عباس سے راوی، اللہ نے ایسا کوئی نہ بنایا، نہ پیدا کیا، نہ آفرینش فرمایا جو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا ہو، زیادہ عزیز ہو، ایسا کوئی نہیں بنایا۔ نہ کبھی ان کی جان کے سوا کسی جان کی قسم یاد فرمائی کہ ارشاد کرتا ہے مجھے تیری جان کی قسم، وہ کافر اپنی مستی میں بہہ کرے۔ امام غزالی احیاء العلوم، امام محمد بن الحاج عبدری مکی مدخل، اور امام احمد محمد خطیب قسطلانی مواہب لدنیا، علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض میں ناقل حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث طویل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ حضور پر قربان، بے شک حضور کی بزرگی خدا تعالیٰ کے نزدیک اس حد کو پہنچی ہے کہ حضور کی زندگی کی قسم یاد فرمائی، نہ باقی انبیاء کی، اور تحقیق حضور کی فضیلت خدا کے یہاں اس نہایت کی ٹھہری کہ حضور کی خاک پاک کی قسم بھی یاد فرمائی، اور فرمایا مجھے قسم اس شہر کی۔ ادا کی بخشش میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِكِينَ، تو دن نکلتے ہی انہیں زوردار چیخ نے آ پکڑا۔ فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ یعنی سورج نکلتے وقت حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زوردار چیخ نے آ پکڑا۔ ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ نیچے کا حصہ کر دیا، یعنی ہم نے لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا، اس طرح کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کے اس حصے کو اٹھا کر، جتنے حصے میں وہ قوم رہتی تھی اس کو اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف لے گئے۔ اب اوپر لے جا کر اس کو الٹا کر دیا، اب جو زمین کا اوپر کا حصہ تھا وہ نیچے کا حصہ ہو گیا اور نچلا حصہ اوپر ہو گیا۔ اوندے منہ اسے اوندا کر کے زمین پر ڈال دیا۔ ان فی ذلک لآیۃ للمتوسمین، بے شک اس میں غور کر کے عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور بے شک وہ بستیاں اس راستے پر ہیں جو اب تک قائم ہے، اب بھی وہ عبرت والی جگہ موجود ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا ان کے مہمانوں کی بے حرمتی کرنے کا قصد کرنے اور ان کی بستیوں کو الٹ دیے جانے اور ان پر پتھروں کی بارش ہونے میں غور کر کے عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں جن کے ذریعے وہ حق کی حقیقت پر استدلال کر سکتے ہیں۔ اس آیت میں کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں ملک شام کی طرف جانے والی گزرگاہ پر ہیں اور لوگوں کے قافلے وہاں سے گزرتے ہیں اور غضب الہی کے آثار ان کو دیکھنے میں آتے ہیں، تو کیا وہ ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی ان بستیوں کے آثار جو کہ وہاں سے گزرنے والوں کے مشاہدے میں آتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ وہ انہیں دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، بلکہ جس عذاب کی وجہ سے ان کے شہر اجڑ گئے وہ ان کے برے کاموں کی وجہ سے ان پر آیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور دین، عقل اور فراست اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس سے تقوی اور طہارت نصیب ہوتی ہے۔ بے عقل، غافل اور کافر ایسے واقعات کو اتفاقی سمجھ لیتا ہے یا آسمانی تاثیرات سے مانتا ہے، جیسا کہ آج بھی دیکھا جا رہا ہے، لیکن عقل مند مومن ان کی مخلوق کی بدعملی کا نتیجہ جان کر دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ اب جس میں عقل ہو تو وہ ان معاملات کو پھر لیتا ہے، ورنہ کیسے تو حادثہ تھا، یہ ایسے ہی زمین الٹی ہو گئی، یہ ایسے ہی زلزلہ آ گیا، بس یہ ایسا کچھ ہونا تھا، بس ہو گیا، ایک آسمانی آفت آ گئی، یوں کر کے وہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ لیکن جو نیک مومن ہوتا ہے
وہ ہر چیز کو آخرت سے کنیکٹ کرتا ہے. اگر اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے فوراً یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے. مجھے بیماری لگی ہے، پریشانی آ گئی ہے، تنگ دستی آ گئی ہے، کوئی بھی ٹینشن آئی ہے تو یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہے. ہر مسلمان کو یہی سمجھنا چاہیے. اور میرے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. اللہ نے مصیبت میں مبتلا کر کے آخرت میں میرے درجات بلند کرنے ہو، اس وجہ سے یہ مصیبت آئی ہوگی. اور یہ جو عذاب نازل ہوا ہے یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہوگا. تو اس طرح جو نیک لوگ ہوتے ہیں اس کو آخرت سے کنیکٹ کرتے ہیں. فکر آخرت ان کو آ جاتی ہے کسی بھی دنیاوی چیز کو دیکھ کر. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا سخت گناہ ہے قوم لوط میں جو ہوتا تھا، آج کل بھی یہ عام ہے. بس اللہ جسے بچائے. جو نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں وہ گناہوں سے بچے رہتے ہیں. جو نمازوں سے دور ہوگا، ذکر اللہ سے دور ہوگا، وہ گناہوں میں پڑ ہی جائے گا. اور وہ شیطان اسے ہر طرح کے گناہ کروائے. کسی گناہ سے وہ بچ نہیں سکتا. پھر آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے گناہ بالکل فری ہو گئے، اتنا آسان ہو گئے، فری ہو گئے، اتنا ایزی ہے. اللہ جس کو بچا لے. اور وہی بچ پاتا ہے جو نیک آدمی ہو، جو پرہیزگار ہو، جس کا وقت مسجد میں گزرتا ہو، جس کا دل مسجد ہی میں لگتا ہو. ورنہ تو بچنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. تو اپنے بچوں کو بھی اگر ہم گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں تو ان کو نمازوں کی طرف لانا ہوگا، نیک اعمال کی طرف لانا ہوگا، فکر آخرت، ذکر و اذکار، درود پاک، نعت خوانی، ان چیزوں کی طرف لانا ہوگا تو بچا پائیں گے. ادروائز اور کوئی صورت نہیں ہے شیطان کے واروں سے بچنے کی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم. اس کے لیے اچھی صحبت بڑی ضروری ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، نیک بننا ہے، بچوں کو بچانا ہے. جس کو ہم چاہتے ہیں گناہوں سے بچ جائے، نیک بن جائے، نمازی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اس کے لیے اچھوں کی صحبت بڑی ضروری ہے. اللہ کے نیک بندوں کی صحبت بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. نیکوں کی صحبت فائدہ دیتی ہے. مثلاً کہ نیک لوگوں کی سیرت اور کردار اور اچھے اعمال دیکھ کر گناہوں سے بچنے کا ذہن بنتا ہے. اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے نیکیاں کرنے کا ذہن بنتا ہے، نیکیوں کی سعادت ملتی ہے. اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے. نیکوں کی صحبت دل کو نرم کر دیتی ہے. اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے اچھی عادتیں پیدا ہوتی ہیں. اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے بری خصلتیں دور ہوتی ہیں. ایمان پر خاتمہ اور فکر آخرت نصیب ہوتی ہے. مگر جب بھی یہ سعادت نصیب ہو تو کسی دنیاوی غرض سے نہ جائیں، بلکہ دینی نفع حاصل کرنے کی نیت سے جائیں. کہ اس اچھی صحبت کی بڑی برکتیں ہیں اور بری صحبت کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. مثلا بری صحبت کے اثرات فوراً اور تباہ کن ہوتے ہیں. بری صحبت نیک سیرت اور بھولے بالے انسان کو پستیوں کی کھائی میں دھکیل دیتی ہے. بری صحبت برائیوں میں اضافہ اور معاشرے کے بگاڑ کا سبب بنتی ہے. بری صحبت بسا اوقات ایمان کے لیے زہر قاتل بھی ثابت ہو سکتی ہے. لہٰذا ہمیں کسی کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ اس کی صحبت میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے. دنیا اور آخرت کے لیے نقصان دہ ہوگی یا فائدہ دے گی، یہ سوچ کر کسی کی محفل میں جانا چاہیے، کسی دوست کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اگر سمجھیں کہ یہ تو میرے لیے گناہوں کا سبب بن رہا ہے، جب بھی اس کے پاس آتا ہوں یہ غیبت چھیڑ دیتا ہے، جب بھی اس کے پاس آتا ہوں یہ دنیا داری کی صرف باتیں کرتا رہتا ہے، آخرت کی تو باتیں نہیں کرتا، قبر کی باتیں نہیں کرتا، نمازوں کی، عبادت کی، ریاضت کی، ذکر و اذکار کی تو باتیں نہیں کرتا، بس یارو دنیا کی طرف میرا دل مائل ہو رہا ہے فلاں فلاں بندے کی صحبت میں بیٹھ کے. تو ایسی صحبت سے بچنا چاہیے، اسے تنہائی بہتر ہے. سیدنا مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں فاجر سے بائی بندی نہ کرو. فاجر اسے کہتے ہیں جو کھلے عام گناہ کرتا ہو، سر عام گناہ کرنے والا ہو. کوئی گناہ ایسا کہ جو سب کے سامنے کرتا ہو، بہت سارے گناہ ہیں، بے شمار ہیں. سر عام گناہ جو کرتا ہو فاجر سے بائی بندی نہ کرو کہ وہ اپنے برے فعل کو تمہارے لیے بنا سنوار کر پیش کرے گا اور یہ چاہے گا کہ تم بھی اس جیسے ہو جاؤ، اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا. تمہارے پاس اس کا آنا جانا عیب اور باعث شرم ہے. اور احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کرو کہ وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے گا اور تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچائے گا. اور کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا مگر تمہارا نقصان کر دے گا. اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے، اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے، اس کی موت زندگی سے بہتر ہے.
جھوٹے شخص سے بھائی چارہ بھی نہ کرو، کہ جھوٹا شخص جو ہوتا ہے بڑا خطرناک ہے، اس کے ساتھ معاشرت مل جل کر رہنا تمہیں نفع نہ دے گا، تمہاری بات دوسروں تک پہنچائے گا، دوسروں کی تمہارے پاس پہنچائے گا، اور اگر تم سچ بولو گے جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا، اس لیے جھوٹے بندے سے کبھی دوستی نہ کریں، نہ ایسے بندے کی صحبت میں وقت گزارے۔ بہرحال اچھی صحبت اچھی ہوتی ہے، بری صحبت بری ہوتی ہے، اچھی صحبت کامیاب کرتی ہے، بری صحبت برباد کرتی ہے، تو اچھی صحبت ہمیں اختیار کرنی چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت میں زیادہ وقت گزارنا چاہیے، یہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ بعض مشائخ روایت کرتے ہیں کہ ہم سیدنا شیخ عبد القادر کے مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے اٹھ کر اپنی لکڑی کی چپلیں پہن لی، لکڑ کی چپلیں اس دور میں وہ کرتے ہوں گے، وہ چپلیں پہنی، وضو کیا، 2 رکعت ادا کیے، اور نماز کے بعد آپ نے نعرہ لگایا، بلند آواز سے نعرہ لگایا، اور اپنی ایک چپل ہوا میں پھینک دی، تھوڑی دیر بعد پھر نعرہ لگایا، دوسری چپل بھی ہوا میں پھینک دی، پہلی چپل بھی غائب ہو گئی، دوسری چپل بھی غائب ہو گئی۔ جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سامنے دونوں چپلیں غائب ہوئی، آپ نے ہوا میں پھینکی، یعنی کسی کو ماری اس انداز میں پھینکی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں چپلیں غائب ہو۔ اب کسی کے اندر جرأت نہیں تھی کہ غوث پاک کے سامنے کوئی بولے، کس کی مجال ہے، ایسا روب دبدبا جلال تھا، کوئی بندہ پوچھ نہیں سکا، کسی میں ہمت نہیں ہوئی، خاموش ہو گئے۔ دن گزرتے گئے، تقریباً 23 دن کے بعد ایک قافلہ وہاں پہنچا، بغداد شریف ایک قافلہ 23 دن کے بعد پہنچا۔ اس قافلے کا امیر کہنے لگا کہ ہمارے پاس غوث پاک کے لیے کچھ تحفے ہیں۔ لوگوں نے آپ سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ لے آئے تحفے۔ قافلے والوں نے ہمیں 1 من ریشمی کپڑا، بہت سارا سونا، اور وہ دونوں چپلیں جو لکڑ کی چپلیں غوث پاک نے 23 دن پہلے پھینکی تھی، وہ دونوں چپلیں بھی لے کر غوث پاک کو پیش کر دیں۔ ہمارے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ ہم 3 صفر المظفر اتوار کے دن ایک جنگل میں سے گزر رہے تھے کہ اچانک ڈاکوؤں نے ہم پہ حملہ کر دی۔ ان کے 2 سردار تھے، انہوں نے ہمارا سارا مال لوٹ لیا، کچھ مسافروں کو تو مار ہی دیا۔ قافلہ لوٹنے کے بعد وہ ایک وادی میں اپنا مال تقسیم کرنے لگے۔ ہم نے پکار کر کہا کہ اگر اس وقت شیخ عبد القادر ہماری مدد فرمائیں تو ہم اپنا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اسی دوران ہمیں وادی سے نعرے سنائی دیے۔ غوث پاک نے بغداد میں نعرے لگائے تھے اور وہ جوتا پھینکا تھا، کہتے ہیں ہمیں نعرے سنائی دیے جس سے ساری وادی گونج اٹھی۔ وہ ڈاکو دہشت زدہ ہو گئے۔ ہمارا خیال تھا کہ شاید ڈاکوؤں پر کسی اور ڈاکو کے گروہ نے حملہ کر دیا، ہم یہ سمجھ رہے تھے، مگر تھوڑی ہی دیر بعد چند ڈاکو کانپتے ہوئے ہانپتے ہوئے ہمارے پاس آئے اور ہمارا سارا مال واپس کر دیا، اور کہنے لگے کہ یہ لو اپنا مال، اور وہاں چل کر دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم جب وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ دونوں سردار مر چکے ہیں، اور ان دونوں کے پاس یہ بھیگی ہوئی چپلیں، کیونکہ غوث پاک نے وضو کر کے وہ چپلیں پھینکی تھی تو ابھی تک پانی کا سطح گیلی تھی، یہ دونوں پانی سے بھیگی ہوئی چپلیں ہمیں وہاں پڑی ملی۔ ہمارے مال و متاع واپس کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اس واقعہ کی کوئی عظیم الشان خبر ہے، ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے، تمہیں نا خدائی ملی غوث اعظم، تباہی سے ناؤ ہماری بچا دو، ہوائے مخالف چلی غوث اعظم۔ غوث پاک کی یہ شان ہے۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اگر ہم بھی کسی مشکل میں پھنس جائیں، دور دور تک بظاہر کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، تو ایسے حالات میں اپنے پیر و مرشد شیخ عبد القادر جیلانی کو حاجت روائی کے لیے پکارنا چاہیے کہ یا غوث پاک میری مدد فرمائی۔ جب بھی کہیں تنہا ہو جائیں، کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، بے بس ہو جائیں کہ اب کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اب کہیں المدد یا غوث اعظم۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے غوث پاک اپنے پریشان حال مرید کی مشکل کشائی کے لیے تشریف لے آئیں گے، اور ایسے مشکل وقت میں بزرگوں کو مدد کے لیے پکارنے کی تو حدیث پاک میں ترغیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے
کوئی راستہ بھول جائے اور مدد چاہے اور ایسی جگہ پر ہے جہاں کوئی بھی نہیں مدد کرنے والا، بے بس ہو گیا، کسی ایسی جگہ ہے جہاں گاڑی خراب ہو گئی ہے، اب نہ پیٹرول ہے، نہ کوئی اور گاڑی ہے، نہ کوئی مدد کرنا والا، نہ مکینک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یا کوئی اور ایسا موقع آ گیا، اب ویرانے میں ہے، تنہائی میں ہے، اندھیری رات ہے، پریشان حال ہے۔ حدیثوں میں یہ ترغیب دلائی گئی ہے، باقاعدہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ اس بندے کو چاہیے کہ اس وقت یہ پکارے، یا عبادی اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، یہ پکارے، یا عباد اللہ اغیثونی، یہ حدیث پاک میں الفاظ ہیں باقاعدہ، کہ ان الفاظ سے پکارے جب کہیں بے بس ہو جائے، یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، فائے 3 نقطوں والا سا، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، کہ اللہ پاک کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا، کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو مدد ہی کرنے پہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، لیکن ہم نہیں دیکھتے ان کو، تو جب یہ بات کرے گا تو اللہ کے بندے اس کی مدد کریں گے، تو جب عام بندے مدد کریں گے تو پھر غوث پاک تو ولیوں کے سردار ہیں۔ تو اس لیے جب بھی کسی مشکل میں ایسے حالات بن جائیں، کبھی زندگی میں ایسا موقع آتے رہتے ہیں، ایسے مشکل آ جائے، چیز گم ہو جائے، چوری ہو جائے، کچھ ہو جائے، یا عباد اللہ اغیثونی، یہ کہنا چاہیے، پکارنا چاہیے بار بار۔ ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا، اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ کریم سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو رب کریم اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ تو یاد رکھیے، ہمیں مشکلوں سے نجات دینے والے رب کی ذات کے علاوہ کسی غیر سے مدد مانگنا بالکل جائز ہے، شریعت میں اس کی کہیں ممانعت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگنے کا ثبوت موجود ہے، جبکہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے انبیاء کرام، اولیاء اعظام اللہ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں بناتے ہیں کہ صرف رب کریم ہی سے مدد مانگنی چاہیے، یا اللہ مدد، جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے، دیواروں پہ بھی آگے اپنے اشتہاروں میں بھی، یا اللہ مدد، ٹھیک ہے یا اللہ مدد، لیکن اللہ کی عطا سے بندے بھی مدد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف یا اللہ مدد، کسی دوسرے سے مدد مانگیں گے تو شرک ہے، بدعت ہے۔ تو انبیاء کرام، اولیاء اعظام سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، یہ باتیں کرتے ہیں، یہ ان پر شیطانی وار ہوتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے بسا اوقات انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی توہین بھی کر جاتے ہیں، اور توہین انبیاء کے سبب سیدھا کفر میں جا پڑتے ہیں۔ اس وسوسے کی کاٹ کے لیے یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ حقیقتاً مدد فرمانا صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی ذرہ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ہاں، اس کی عطا سے اس کے مقرب بندے یا دیگر جاندار اور بے جان اشیاء نفع و نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ اب صبر جو ہے یہ بھی غیر اللہ ہے، نماز بھی اللہ نہیں، غیر اللہ ہے، تو غیر اللہ سے مدد کا تو حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اب تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ خود فرما رہا ہے کہ نماز سے مدد کرو، حاصل کرو، نماز سے، صبر سے مدد چاہو، مدد مانگو۔ اب اگر اللہ کریم کے علاوہ مدد مانگنا ناجائز ہوتا تو اللہ پاک یہ حکم کیوں دیتا کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو؟ کیونکہ یہ دونوں، صبر بھی اور خدا، صبر اور نماز دونوں خدا نہیں ہے، غیر خدا ہے۔ اسی طرح 5ویں پارے کے اندر سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی مانگیں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اس آیت کے تحت امام اہل سنت فرماتے ہیں، کیا اللہ پاک اپنے محبوب کی امت کے گناہوں کو خود نہیں بخش سکتا کہ جب بھی گناہ ہو جائے مجھ سے دعا کرو میں معاف کر دوں گا؟ لیکن اللہ پاک راستہ کیا بتا رہا ہے؟ ادھر جاؤ، میرے محبوب کے در پہ جاؤ، جاؤ کا ہے گواہ۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو
کب یہ شان کریموں کے در کی ہے یا رسول اللہ؟ ہم خود نہیں آئے ہیں، ہم بلائے آئے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں۔ بلایا گیا ہے کہ جاؤگا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤگا، کہ جاؤگا ہے گواہ، قرآن کی آیت گواہ ہے یا رسول اللہ، ہم اس لیے آئے، ہمیں حکم دیا گیا آنے کا، پھر رد ہو جائے کب یہ شان کریموں کی در کی ہے، حضور کے در پہ جائے اور وہاں سے تو خالی لوٹ آئے، یہ تو ہوئی نہیں، ان کی شان ہی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ڈائریکٹ بھی معاف فرما سکتا ہے، گناہوں کو بخش سکتا ہے، پھر یہ کیوں فرمایا اے نبی تیرے پاس حاضر ہو اور تو اللہ سے ان کی بخشش چاہے، تو یہ دولت اور نعمت پائیں گے۔ رب کریم کا گناہ گاروں کو در مصطفیٰ پہ حاضری کا حکم دینا اور وہاں رسول کو اپنا سفارشی بنوانا، یہی غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے، اور یہی ہمارا مطلب ہے جو قرآن کی آیت صاف فرما رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگنا بالکل جائز ہے، بلکہ یہ تو انبیاء کرام کی سنت ہے، حتیٰ کہ اللہ پاک نے بھی اپنے بندوں سے مدد مانگی ہے۔ حالانکہ اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے مدد مانگی ہے، اس کا قرآن میں ثبوت موجود ہے۔ آئیے سنیے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا۔ تو دین خدا کی مدد کرنا، حالانکہ اللہ چاہے تو کسی کی مدد کے بغیر دین کو پھیلا سکتا ہے، کوئی بندہ بے نمازی نہ رہے، سارے جتنے سو گھروں میں سوئے پڑے کہ سارے نمازی بن جائیں، اللہ چاہے تو سب کچھ ممکن ہے، اللہ چاہے سب کو ہدایت مل جائے، کوئی بندہ گناہ نہ کرے، سارے بندے نیکیاں کریں، اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کی مدد کی؟ لیکن اللہ پاک فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اب دین خدا کی مدد کیا ہے؟ جیسے میں یہ درس و بیان کر رہا ہوں، یہ دین خدا کی مدد ہے۔ آپ لوگ کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں، نماز کے لیے کہتے ہیں، کسی کو چندے کے لیے کہتے ہیں، کوئی بھی اچھی بات کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کے دین کی مدد ہے۔ تو ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم دین خدا کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا، اور تمہاری ہر جگہ وہ مدد فرمائے گا۔ اور اس کا بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ دین کے کاموں میں لگے رہیں، عبادت اور ریاضت میں لگے رہیں، دین کی خدمت کرتے رہیں، اس کے بعد دیکھیں پھر آپ کے کام غیبی طور پہ کیسے ہوتے ہیں۔ آپ کو کسی سورس کی ضرورت نہیں ہے، کسی سیاسی ایم این اے ایم پی اے کے تعلق بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈی سی او ڈی پی او سے آئی جی سے تعلق بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دنیا دار سے مالدار سے تعلق بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑ لیں، اس کے بعد دیکھیں وہ کیا کرتا ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی آنکھ اٹھا کے تو دیکھے، کوئی آپ کے ساتھ گڑبڑ کر کے تو دیکھے، ایسی اس کے ساتھ حال ہوگا کہ آپ خود حیران پریشان رہ جائے کہ کیا ہو رہا ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میرے تو کوئی سورسز بھی نہیں ہیں، کوئی تعلقات بھی نہیں ہیں۔ تو یہ دنیا دار تعلقات بنانے کے چکر میں ہی زندگی ساری گزار دیتے ہیں۔ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ کیوں یہ نعرے بازی اور دھرنوں میں تو احتجاج میں تو اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، تو اتنا کچھ کرتے ہیں، تو ووٹوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تعلق بنانے کے نہ جانے کیا کیا ان کو کرنا پڑتا ہے تعلق بنانے کے لیے کہ چلو اوکھے وقت کو کام نکل آئے گا، مشکل پڑے گی تو پولیس کا معاملہ ہوگا، تو کوئی اور معاملہ ہوگا تو فائدہ ہو جائے گا، کوئی مالی فائدہ ہو جائے گا، کوئی کام نکل جائیں گے۔ ان چکروں میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں، نہ نمازوں کی پرواہ، نہ عبادت اور ریاضت کی پرواہ۔ جس سے لنک بنانا ہے، جس سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں، جس کے ایسے مطلب ہے سلسلہ کہ وہ چاہے نا تو آپ کا دشمن چاہے جتنا بڑا طاقتور ہو، دنیا کا سب سے طاقتور بندہ ہو، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر رب آپ کے ساتھ ہے نا وہ ان کو کافی ہو جائے گا۔ تو ان تنصروا اللہ ینصرکم، دین خدا کی جو مدد کرتا ہے اللہ پاک اس کی مدد کرتا ہے، اس کے قدم جما دیتا ہے، وہ بندہ پھر بزدل نہیں رہتا، وہ دلیر ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہے میرے ساتھ رب ہے، مجھے کسی سوچ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے دینی کاموں میں لگے رہنا چاہیے، درس و بیان، نیکی کی دعوت، عبادت اور ریاضت، اس کا سلسلہ ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک دین پھیلانے پر قادر ہے، اس کے باوجود فرمایا کہ دین خدا کی مدد کرو۔ بندوں سے اللہ پاک نے مدد مانگی ہے، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، بندوں کی مدد کی اسے حاجت ہی نہیں ہے، اور اپنے دین کی ترویج کی اشاعت کے لیے اس کو غالب کرنے میں اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو دراصل ان کے اپنے ہی فائدے کے لیے جو بندہ دین کی خدمت کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے
کہ اللہ کریم اس کی پھر مدد فرمائے گا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی اور اللہ پاک کی طرف سے انہیں ثابت قدمی نصیب ہوگی۔ تو اللہ پاک ہمیں درست عقائد اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پتے اور مثانے کی پتھری کا روحانی علاج، لا الہ الا اللہ 46 بار سادہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر پینے سے پتے اور مثانے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کے نکل جائے گی۔ صلو علی الحبیب۔